بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم و کرم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم محترم ناظرین، آج کی ہماری ویڈیو حضرت داؤد علیہ السلام نے کم عمر ہو کر جالوت سے کیسے مقابلہ کیا اور انہیں کس نے اجازت دی جالوت سے مقابلہ کرنے کے لیے، اور جالوت کو کس طرح شکست کا سامنا کرنا پڑا، ان تمام تر سوالات کے جوابات اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے۔ اس لیے محترم ناظرین، آپ سے گزارش ہے کہ ہماری ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں۔ پیارے دوستو، عربوں کا عقیدہ یہ تھا کہ یہ بت خدا اور بندگان خدا کے درمیان وسیلہ کا باعث ہیں۔ مرکزی اتحاد کی خاطر مختلف قبائل نے اپنے بت بنا کر خانہ کعبہ میں رکھ دیے تھے۔ ایک روایت کے مطابق ان کی تعداد فتح مکہ کے وقت 360 تھی۔ ابن ہشام لکھتے ہیں کہ عربوں میں بت پرستی کا آغاز کرنے والا عمر بن لہی تھا، جو شام کی سرزمین تجارت کے لیے گیا اور اسے امالیکیوں کی بت پرستی پسند آئی، اور وہ ان سے حبل نامی ایک بت لے آیا جسے خانہ کعبہ کی چھت پر رکھ دیا گیا تاکہ عرب اس کی عبادت کریں۔ پیارے دوستو، دوسرے بتوں میں سے لات قبیلہ ثقیف کا بت تھا، عزا بنو قریش بنو کنعانہ کا منات قبیلہ، اور اس فرزج کا یاغوس بنو عطیف کا یعوق جنوبی عرب کے قبائل کا صدا بنی حزیل کا، اور ہدا ایک جنگلی دیوتا تھا۔ ان میں سے ود، صدا، یغوت، یعوق اور نصر کا ذکر قرآن مقدس میں بھی آیا ہے۔ ان کے بتوں کی پرستش طوفان نوح کے تھوڑے ہی عرصے بعد سے ہو رہی تھی، جسے عربوں نے فروغ بخشا۔ اسلام نے نہ صرف بت پرستی کا کلا کما کیا بلکہ عرب کی سرزمین کو ان کے بتوں کے وجود سے بھی پاک کر ڈالا۔ بت بنانا، مٹی یا پتھر کے صنم بنانا، اسلام میں اس قسم کے کام کو ممنوع قرار دیا گیا ہے۔ بت تراشی کسی بھی صورت اسلامی روح کے مطابق نہیں، کیونکہ اسے من جانب اللہ ہے تو اس کے لیے اللہ کا کوئی نشان دکھائیے۔ حضرت سمعون نے فرمایا کہ اگر تم کو اللہ کے اس فیصلے کی تصدیق مطلوب ہے تو تمام حجت کے لیے وہ بھی تم کو عطا کی جا رہی ہے، اور یہ کہ وہ متبرک صندوق یعنی تابوت سکینہ تمہارے ہاتھوں سے چھن گیا ہے، جس میں توریت، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کے تبرکات محفوظ ہیں۔ وہ تالوت کی بدولت تمہارے پاس واپس آ جائے گا، اور حکمت الہی سے ایسا ہوگا کہ تمہاری دیکھتی آنکھوں سے فرشتے اس کو اٹھا لائیں گے اور وہ دوبارہ تمہارے قبضے میں آ جائے گا۔ اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ کے نبی نے ان سے کہا کہ تالوت کی اہلیت کی نشانی یہ ہے کہ جو مقدس تابوت تم کھو چکے ہو اور دشمن کے قبضے میں چلا گیا ہے، وہ واپس آ جائے گا، فرشتے اس کو اٹھا لائیں گے۔ اس تابوت میں تمہارے پروردگار کی جانب سے تمہارے لیے فتح اور نصرت کی تمانیت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون کے گھرانوں کی یادگاروں کا بقیہ ہے۔ بلا شبہ اس واقعے میں تمہارے اللہ کا بہت بڑا نشان ہے، اگر تم یقین کرنے والے ہو تو۔ چنانچہ حضرت سمعون کی یہ بشارت آخرکار سامنے آئی، اور بنی اسرائیل کے سامنے ملائکہ اللہ کے فرشتے نے تابوت سکینہ ان کے سامنے پیش کر دیا۔ اسی طرح یہ ظاہر ہو گیا کہ اگر وہ حضرت سمعون کے اس اعلانی فیصلے کو قبول کر لیا تو کامیابی اور کامرانی یقینی اور حتمی ہے۔ تو ریت میں تابوت سکینہ کی واپسی کا داستان جس پیرائے میں بیان کی گئی وہ دلچسپ ہے۔ اس کا خلاصہ کچھ اس طرح ہے۔ تو ریت میں لکھا ہے، جب وجون دیوتا کے مندر میں تابوت سکینہ کو لا کر رکھا گیا، اس وقت فلسطینیوں نے روزانہ یہ منظر دیکھا کہ جب صبح کو اپنے معبود وجود کی عبادت کے لیے جاتے تو اس کو منہ کے بال اوندا پڑا پاتے، اور صبح کو جب وہ دوبارہ اپنی جگہ پر قائم کر دیتے پھر شب گزرنے پر اسی طرح اوندا گرا ہوا پاتے۔ پھر ایک نئی بات ہوئی کہ اس شہر میں اتنی کثرت سے چوہے پیدا ہو گئے کہ انہوں نے ان کے تمام حاصلات کو خراب اور تباہ کر دیا۔ خاص قسم کی گلٹھیوں کی وہاں گھر کر لیا، یعنی طاعون کی بیماری پھیل گئی جس سے سخت نقصان ہونے لگا۔ فلسطینیوں نے جب کسی طرح ان باتوں سے نجات نہ پائی تو غور و فکر کے بعد کہنے لگے، معلوم ایسا ہوتا ہے کہ ہم پر یہ تمام نوست اس صندوق کی وجہ سے ہے، لہٰذا اس کو یہاں سے نکال لو۔
پیارے دوستو، یہ سوچ کر فلسطینیوں نے اپنے کہنوں اور نجومیوں کو جمع کیا اور ان سے تمام واقعات بیان کر کے علاج کا مطالبہ کیا۔ کہنوں اور نجومیوں نے کہا کہ اس کا صرف یہی علاج ہے کہ جس قدر جلد ممکن ہو تابوت کو یہاں سے ہٹا دو، اور اس کی صورت یہ ہے کہ سونے کے 7 چوہے بنائے جائیں اور 7 گلٹیاں، اور ان کو ایک گاڑی میں تابوت کے ساتھ رکھ دیا جائے، اور گاڑی میں ایسی گائے جوڑ دی جائے جو دودھ دیتی ہو، اور ان کو بستی کے باہر لے جا کر سڑک پر چھوڑ دیا جائے، جس جانب ان کا رخ ہو صندوق اس کو وہ لے جائیں۔ چنانچہ فلسطینیوں نے ایسا ہی کیا۔ اللہ کی قدرت دیکھیے کہ وہ گائے خود بخود ایسے رخ پر چل پڑی جو بنی اسرائیل کی بستیوں کی جانب تھا۔ آخر چلتے چلتے ایک ایسے کھیت پر جا کھڑی ہوئی جہاں اسرائیلی اپنا کھیت کاٹ رہے تھے۔ اسرائیلیوں نے جب صندوق کو دیکھا تو مسرت اور خوشی سے پھول گئے، اور وہ دوڑتے دوڑتے شہر شمت میں جا کر خبر کی، اور اس کے بعد یہودی آ کر اس کو بڑے احترام سے لے گئے، اور ابرار اندب کے گھر پر جو ٹیلے پر واقع تھا باحفاظت اس کو رکھ دیا۔ کچھ مورخین نے یہ لکھا ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ ملائکہ اللہ کی رہنمائی میں صندوق کو گاڑی کے بغیر کسی قائد اور سائق کے منزل مقصود پر لے آئے، لیکن کچھ مورخین کا یہ خیال ہے کہ قرآن اور بائبل مضامین کی تدقیق میں یہ ہے کہ تعویل اگرچہ بہت خشک معلوم ہوتی ہے، تاہم تعویل باطل ہے اور نص قرآنی اس کا انکار کرتی ہے۔ اس لیے قرآن مجید کے بیان کا حاصل تو یہ ہے کہ تابوت سکینہ کی واپسی طالوت کی حکمرانی کے لیے اللہ کا ایک نشان ہے جو سموئیل کے ہاتھ پر اس طرح ظاہر کیا گیا تھا، مگر توریت کی عبارت سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ گاڑی میں جوتی گئی گائے بیت شمس کی سڑک پر لے جا کر چھوڑ دی گئی تھی۔ البتہ انہوں نے دائیں بائیں رخ نہ کیا اور سیدھی چلتی رہی حتیٰ کہ بیت شمس کے سامنے کھیتوں میں جا کھڑی ہوئی، جو فلسطینیوں کی حدود کے بعد پہلی سرحدی اسرائیل بستی تھی، اور اس میں یہ بھی تصریح ہے کہ فلسطینی اس گاڑی کے پیچھے پیچھے بیت شمس کی سرحد تک گئے، اور جب گاڑی بیت شمس کے کھیتوں میں چلی گئی تب وہ واپس ہوئے۔ اب بنی اسرائیل کے بادشاہ طالوت نے بنی اسرائیل کو یہ عام پیغام دیا کہ وہ دشمنوں یعنی فلسطینیوں کے مقابلے کے لیے نکلیں۔ بنی اسرائیل طالوت کی سرکردگی میں روانہ ہوئے تو بنی اسرائیل کی آزمائش کا ایک اور مرحلہ پیش آیا، اور وہ یہ کہ طالوت نے یہ سوچا کہ جنگ کا معاملہ بے حد نازک ہے، اس میں بعض مرتبہ ایک شخص کی بزدلی یا منافقانہ حرکت پورے لشکر کو تباہ کر دیتی ہے، اس لیے از بس ضروری ہے کہ بنی اسرائیل کے اس گروہ کو جہاد سے پہلے آزما لیا جائے کہ کون شخص تعمیل حکم، ضبط نفس، صداقت اور اخلاص کا حامل ہے، کس میں یہ اوصاف نہیں پائے جاتے اور وہ بزدل اور کمزور ہے، تاکہ ادائے فرض سے پہلے ہی ایسے عناصر کو الگ کر دیا جائے۔ محترم ناظرین، کیونکہ یہاں صبر و ثبات اور اطاعت فرما برداری اصل ہے، لہذا جو شخص معمولی پیاز میں ضبط صبر پر قدرت نہیں رکھتا وہ جہاد جیسے نازک معاملے میں کس طرح ثبت قدم رہ سکتا ہے۔ چنانچہ جب یہ گروہ ایک ندی کے کنارے پہنچا، بعض کا خیال یہ ہے کہ دریائے اردن کے کنارے پہنچا تو طالوت نے اعلان کیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس نہر کے ذریعے تمہاری آزمائش کرنا چاہتا ہے، اور یہ کہ کوئی شخص اس سے جی بھر کے پانی نہ پیے، لہذا جو شخص اس کی خلاف ورزی کرے گا اللہ کی جماعت سے نکال دیا جائے گا۔ جو تعمیل ارشاد کرے گا وہ جماعت میں شامل رہے گا، البتہ سخت پیاس ندی کے پار اترے تو ان لوگوں نے جنہوں نے طالوت کی نافرمانی کی تھی، البتہ سخت پیاس کی حالت میں گھونٹ بھر پانی پی کر حلق تر کر لینے کی اجازت ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جب طالوت لشکریوں کو لے کر روانہ ہوا تو اس نے کہا، بلا شبہ اللہ تعالیٰ تم کو نہر کے پانی کے ذریعے آزمائے گا، پس جو شخص اسے سیراب ہو کر پیے گا وہ میری جماعت میں نہیں رہے گا، جو ایک چلو پانی کے سوا اس کو سیراب ہو کر نہیں پیے گا وہ جماعت میں رہے گا۔ پھر تھوڑے سے لوگوں کے علاوہ سب نے اس نہر سے سیراب ہو کر پانی پیا۔ تاریخ نے لکھا کہ یہ واقعہ دریائے اردن میں پیش آیا۔ بخاری کی ایک روایت میں ہے کہ ایک بار سب صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم باتیں کر رہے تھے کہ اصحاب بدر کی تعداد اصحاب لوط کے برابر ہے۔ بہرحال نتیجہ یہ نکلا کہ لشکر جب ندی کے پار ہو گیا، جن لوگوں نے خلاف ورزی کر کے پانی پی لیا تھا وہ کہنے لگے، ہم میں فلسطینیوں کے قوی ہیکل بادشاہ اور اس کی جماعت سے لڑنے کی طاقت نہیں۔ لیکن جب لوگوں نے ضبط نفس، اطاعت، امیر کا ثبوت دیا تو انہوں نے بے خوف ہو کر کہا، ہم ضرور دشمن کا مقابلہ کریں گے۔ اس لیے اللہ کی قدرت کا مظاہرہ اکثر ہوتا ہے، چھوٹی باتیں بڑی پر غالب آ جاتی ہے، البتہ اللہ پر ایمان اور اخلاص ثبوت شرط ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اس سلسلے کو وضاحت کرتے ہوئے فرمایا، پھر جب طالوت اور اس کے ساتھ وہ لوگ جو حکم الہی پر سچا ایمان رکھتے تھے جالوت کا جواب دینے کے لیے ان کو موقع دیا جائے، طالوت نے کہا، یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اس سلسلے کو وضاحت کرتے ہوئے فرمایا، پھر جب طالوت اور اس کے ساتھ وہ لوگ جو حکم الہی پر سچا ایمان رکھتے تھے ندی کے پار اترے تو ان لوگوں نے جنہوں نے طالوت کی نافرمانی کی تھی کہا،
ہم میں یہ طاقت نہیں کہ آج جالوت سے اور اس کے لشکر سے مقابلہ کر سکیں، لیکن وہ لوگ جو سمجھتے تھے کہ انہیں ایک دن اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے، پکار اٹھے تم دشمن کی کثرت اور اپنی قلت سے ہراساں کیوں ہوتے ہو؟ کتنی ہی چھوٹی جماعتیں ہیں، بڑی جماعتوں پر حکم الہی سے غالب آ گئی اور اللہ صبر کرنے والوں کا ساتھی ہے۔ چنانچہ اسرائیلیوں کے بادشاہ طالوت کا لشکر آگے بڑھا اور دشمن کی فوج کے مقابل صف آرا ہوا۔ دشمن کے لشکر کا سردار جالوت نامی وہیکل شخص تھا۔ لشکر کی تعداد بھی زیادہ تھی۔ مجاہدین نے اللہ تعالیٰ کی درگاہ میں اخلاص و عاجزی کے ساتھ دعا کی کہ دشمن کو شکست دے اور ہم کو ثابت قدم رکھ اور اپنی فتح و نصرت سے شاد کام بنا۔ توریت اور کتب سیرت میں ہے کہ جالوت کی غیر معمولی شجاعت اور بہادری نے اسرائیل کو متاثر کر رکھا تھا۔ اس کی مباز طلبی کے جواب میں جھجک محسوس کرتے تھے۔ بنی اسرائیل کے لشکر میں ایک ایسا نوجوان بھی تھا جو بظاہر کوئی نمایاں حیثیت نہ رکھتا تھا اور نہ ہی شجاعت اور بہادری میں کوئی خاص شہرت کا مالک تھا۔ یہ حضرت داؤد علیہ السلام تھے۔ کہا جاتا ہے کہ وہ اپنے والد کے سب سے چھوٹے بیٹے تھے اور شریک جنگ کے ارادے سے دوسرے اسرائیلیوں کے حالات کی تحقیق کے لیے بھیجے گئے تھے، مگر جب انہوں نے جالوت کی شجاعانہ مباز طلبی اور اسرائیلیوں کی پس پیش کو دیکھا تو ان سے رہا نہ گیا۔ طالوت سے اجازت چاہی جالوت کا جواب دینے کے لیے ان کو موقع دیا جائے۔ طالوت نے کہا تم ابھی نا تجربہ کار عمر ہو، اس لیے عہد برا نہیں ہو سکتے، مگر جب حضرت داؤد علیہ السلام کا اصرار بڑھتا ہی رہا تب طالوت نے انہیں جالوت کا مقابلہ کرنے کی اجازت دے دی۔ محترم ناظرین، طالوت خود بھی بڑا قد آور، دلیر اور گرانڈیل تھا، مگر اس کے مقابلے میں فلسطینیوں کا بادشاہ جالوت ایک دیو پیکر انسان تھا، اور پھر ان دونوں فلسطینیوں کی عسکری طاقت اور قوت بھی اپنے عروج پر تھی۔ ناظرین، بہرحال حضرت داؤد علیہ السلام جالوت کا مقابلہ کرنے کے لیے آگے بڑھے کیونکہ طالوت نے ایسا کرنے کی اجازت دے دی تھی، اور وہ بھی ابھی بالکل نوجوان اور کم عمر تھے۔ فلسطینیوں کے بادشاہ جالوت نے ایک نوجوان کو اپنے مد مقابل آتے دیکھا تو حقیر سمجھ کر کچھ زیادہ توجہ نہ دی، مگر جب دونوں کے درمیان نبرد آزمائی شروع ہوئی تو اب جالوت کو حضرت داؤد علیہ السلام کی بے پناہ قوت کا اندازہ ہوا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے لڑتے لڑتے اپنی گوپھن سنبھالی اور طاق کر پے در پے 3 پتھر اس کے سر پہ مارے اور جالوت کا سر پاش کر دیا، پھر آگے بڑھ کر اس کی گردن کاٹ دی۔ جالوت کے قتل کے بعد جنگ کا پاسا پلٹ گیا۔ بنی اسرائیل کی جنگ مغلوبہ جارحانہ حملے میں تبدیل ہو گئی اور طاغوتی طاقت کو شکست ہوئی اور بنی اسرائیل کامیاب اور کامران ہوئے۔ اس واقعے نے حضرت داؤد علیہ السلام کی شجاعت کا دوست دشمن دونوں کو قلب پر سکہ بٹھا دیا اور بے حد ہر دل عزیز اور بنی اسرائیل کی آنکھوں کا تارا ہو گئے۔ اس وقت بنی اسرائیل میں کچھ ایسے لوگ بھی تھے جو خلوص دل کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی پیروی کرنے والے تھے۔ چنانچہ حضرت داؤد علیہ السلام نے فلسطینیوں کے بادشاہ جالوت کو قتل کر دیا۔ تب اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جب وہ مجاہد جالوت اور اس کے لشکر کے مقابل ہوئے تو کہنے لگے، اے پروردگار ہمیں صبر دے، ہم کو ثابت قدم رکھ، کافر قوم پر ہم کو فتح اور نصرت عطا فرما۔ بس اللہ کے حکم سے انہوں نے ان فلسطینیوں کو شکست دے دی اور داؤد علیہ السلام نے جالوت کو قتل کر دیا، اور اللہ تعالیٰ نے داؤد کو حکومت اور حکمت عطا فرمائی، جو مناسب جانا سب کچھ اس کو سکھایا۔ بعض اسرائیلی روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ فلسطینیوں کے بادشاہ جالوت کی زبردست طاقت اور قوت اور بنی اسرائیل کے اس کے مقابلے ہونے کی جھجک کو دیکھ کر طالوت نے یہ اعلان کر دیا، جو شخص جالوت کو قتل کرے گا اسے اپنی بیٹی کی شادی کر دوں گا اور اس کو حکومت کا حصہ دار بناؤں گا۔ چنانچہ حضرت داؤد علیہ السلام نے جالوت کو قتل کر دیا تو طالوت نے وفائے عہد کے پیش نظر حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ اپنی بیٹی میکال کی شادی کر دی اور حکومت میں بھی حصہ دار بنا لیا۔ تو ریت کے صحیفہ سمول میں طالوت اور حضرت داؤد علیہ السلام کے متعلق ایک طویل داستان پائی جاتی ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ طالوت نے داؤد کے شجاعانہ کارناموں کی بنا پر حسب وعدہ ان سے اپنی بیٹی کی شادی کر دی، مگر بنی اسرائیل کو ان کے ساتھ والہانہ عقیدت اور ان کی غیر معمولی شجاعت کو بنی اسرائیل نے اچھی نظر سے نہ دیکھا اور ان کے دل میں ان کی جانب سے آتش بغض اور حسد بھڑک اٹھی، مگر انہوں نے اس کو پوشیدہ رکھا اور اندر ہی اندر ایسی ترکیبیں کرتے رہے جس سے حضرت داؤد علیہ السلام کا قصہ پاک ہو جائے۔ باپ کے خلاف طالوت کے لڑکے اور لڑکی داؤد کے رازدار اور ہمدرد رہے اور اس لیے ہر موقع پر طالوت کو ناکام ہونا پڑا۔ آخر زچ ہو کر طالوت نے علی الاعلان داؤد کو مخالفت شروع کر دی۔ حضرت داؤد علیہ السلام یہ دیکھ کر اپنی بیوی اور اپنے ہمراہی لشکریوں کو لے کر فرار ہو گئے۔ فلسطینیوں کے ایک قصبہ میں طالوت کے دشمن ہاں جا کر پناہ لی اور اسرائیلیوں کی باہمی آویزش سے دشمن نے فائدہ اٹھایا۔ انہوں نے لشکر کشی کر کے اسرائیلیوں کی سخت ہزیمت دی۔
اسرائیل اور فلسطینیوں کے درمیان جو جنگ ہوئی اسے جنگ جلبوع کا نام دیا گیا، اور اس جنگ کے دوران طالوت کے 3 بیٹوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا اور خود سخت زخمی ہوا اور اس نے خودکشی کر لی۔ فلسطینیوں نے اس کا سر کاٹا اور اس کی نیش نیز اس کے بیٹوں کی نیز سے بیت شان کی دیوار سے لٹکا دی، اور اس کے جنگی اسلحہ غنیمت کے طور پر انہوں نے استغاثت دیوی کے عبادت گاہ میں سجا دیا۔